السلام علیکم ویوز، ویلکم ٹو وجیہہ نالج ٹی وی۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر اور ویل مچھلی کے بارے میں آتا ہے۔ ویل مچھلی کے بارے میں جدید واقعات ہیں، لیکن قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر معجزہ، حقیقت اور سچ بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بہت بت پرستی کرتے تھے اور کفر شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے یہ شہر چھوڑی اور رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے باہر جاتے ہی واقعی لوگوں کو عذاب کے اثرات نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، مگر دور دور تک ان کو نظر نہ آ سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے جا چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو بہت خطرہ محسوس ہوا، زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی میں ڈر کر کانپ اٹھے۔ سب کے سب عورتیں، بچے اور اپنے تمام مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدق دل سے، سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام کی رب پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور جو عذاب آنے والا تھا وہ عذاب بھی ٹل گیا۔ جب عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں واپس تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر آیا تھا، مگر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر غصے میں آپ واپس پلٹ آئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب یہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو وہاں کے کچھ لوگوں نے آپ کو کشتی سے بیچ سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا، حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے قرآن پاک میں ذلنون اور صحاب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کے معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا سنی اور پھر اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا۔ جب مچھلی نے 40 دن بعد حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی درخت موجود نہ تھا، وہ بالکل ویران میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم نازک ہو گیا تھا اور جس پر کوئی بال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب
کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے سائے کے پتے آپ پر سایہ کر سکیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بکری صبح شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جایا کرتی تھی تاکہ آپ زیادہ کمزور نہ ہوں۔ اگر وہ بکری نہ ہوتی تو آپ ضعیف اور کمزور تک ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید میں مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ یہ ذکر قرآن پاک میں ہے۔ مچھلی کے اگل دینے کے بعد اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔